السلام علیکم. تو آج میں آپ سے بہت امپورٹنٹ چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں. میری لائف یہ سب بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بہت مین چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میرا یہ خزانے سے بھی بہت بڑھ کر میری یہ سب چیزیں ہیں. تو میں آپ کی میری لائف کی بہت امپورٹنٹ چیز آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں. تو میں آج اپنے بارے میں کچھ آپ سے بتانا چاہتی ہوں، مطلب میں کون ہوں، کیا ہوں، یہ سب بتانا چاہتی ہوں. تو سب سے پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ میرا نام صوفیہ ہے اور میں مسلم ریلیجن سے بلانگ کرتی ہوں، مطلب میں ایک مسلمان ہوں. اور میں کون سے مسلک سے بلانگ کرتی ہوں اور کون ہوں، سنی ہوں، کیونکہ مسلمان میں بہت سے ایسی مذہب ہے جو ہے. تو میں مسلم ہوں اور میں سنی مذہب سے ہوں اور الحمدللہ اور حنفی مسلک سے ہوں میں. اور یہ سب جو چیزیں آپ کو دکھ رہی ہے نا، تو میں نے دینیات کی پڑھائی کری ہوں، دینیات کا کورس بھی نہیں کری ہوں، دینیات کی پڑھائی کری ہوں. اور قرآن شریف میرا مکمل ہو چکا ہے. اور میں نے کچھ کتابیں جو ہے پڑھی ہوں، جیسے کہ سیرت پاک ہے. یہ کتاب جو ہے، یہ والی کتاب جو ہے، اور یہ سب جو کتابیں ہیں وہ وضو کر کے ہی چھونا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں چھونا ہے. تو یہ جو کتاب ہے سیرت مصطفیٰ ہے، اور یہ پورا سیرت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. تو یہ پوری کتابیں ہیں، یہ پوری اتنی موٹی کتاب ہے جو میں نے ریڈ کری ہوں، مطلب میں نے پڑھی ہوئی ہے. میں دینیات کا کورس کری ہوں، عالمہ کورس میں نے نہیں کری ہوں. سب سے بڑی بات ہے جو میں مطلب یہ چھوٹی موٹی بھی اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں نا تو سمجھتے ہیں لوگ کہ آپ نے عالمہ کورس کرے ہیں. تو عالمہ کورس نہیں ہے یہ دینیات ہے، یعنی فرسٹ اسٹیپ ہے. یعنی آپ کو جب عالمہ کورس سیکھنا پڑتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے دینیات سیکھنا پڑتا ہے. تو وہ فرسٹ اسٹیپ تھا. تو سب سے پہلے میں نے کتاب یہ والی پڑھی ہوں، یہ والی کتاب میں نے پڑھی ہوں. اور یہ بھی ہے ہمارے حضور، یعنی ہمارے حضور اس کا نام ہے. اور آپ کو کچھ کتابیں ہندی میں دکھیں گی اور کچھ کتابیں اردو میں دکھیں گی. تو سب سے پہلے یہ جو کتاب تھی میں نے پڑھی ہوں، یہ ہمارے حضور. اس کے اندر ہے نا، یہ مطلب اس کا فرسٹ پارٹ بھی نہیں ہوگا یہ کتاب کا نا، یہ کتاب کا یہ فرسٹ پارٹ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو کتاب ہے ایک دم اس کے اندر زندگی بتائی گئی ہے، مطلب ہمارے آقا کی، ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائی ہے اس میں. اس کے اندر پوری کتاب میں، یعنی بچپن سے لے کے جب آپ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے تب تک کی یہ کتاب ہے. اور یہ جو ہے اس میں ایک دم تھوڑا بہت ہی بتایا گیا ہے. تو بہت چھوٹی کتاب ہے یہ. اس سے اور اس سے آپ پتا کر سکتے ہو کہ اس میں کتنا بتایا گیا ہوگا، اس میں کتنا بتایا گیا ہوگا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو جو ہے انٹرسٹنگ نہیں لگتی ہوگی تو آپ اسے نہ دیکھیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگتی ہوگی تو ہی دیکھیں. تو سب سے پہلی کتاب میری یہ تھی ہمارے حضور، جو میں نے پڑھی تھی. پھر اس کے بعد جب یہ ہو گئی، اس کا ٹیسٹ ہو گیا الحمدللہ، میرے یہ سب چیزوں میں بہت اچھے مارکس آتے تھے اور میرا یہ سب چیز میں بہت دل رہتا ہے کہ میں یہ سب کتابیں پڑھوں. تو یہ جب ہو گئی تو پھر اس کے بعد آیا کہ سیرت پاک پڑھنا. تو پھر اس کے بعد یہ کتابیں، اور یہ کتاب جو ہے بہت مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بہت نصیب والے جو ہوتے ہیں وہ یہ کتاب پڑھتے ہیں. مطلب یہ جو کتاب ہے یہ صرف کتاب نہیں، ہمارے آقا کی پوری زندگی اس میں بتائی گئی ہے. اور ہجرت کرے، مطلب مکہ سے مدینہ کیسے گئے، ان کی شادی، ان کا نکاح، ان کا اسلام، ان کا نبوت کا دعویٰ، یہ سب اس کے اندر کتاب میں لکھے ہوا ہے. تو میں نے بتا دی ہوں کہ میں پہلے تو مسلمان ہوں، پھر اس کے بعد میرا جو مسئلہ مطلب میرا جو ہے میں وہ سنی ہوں اور حنفی مذہب سے، حنفی مسلک سے میں بلانگ کرتی ہوں. مطلب 4 مسلک ہے، ایک تو حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی. تو میں جو ہوں حنفی مسلک سے ہوں اور چاروں بھی حق پر ہے. اور میں نا کوئی بات ایسی نہیں مطلب بول رہی ہوں کہ مطلب کسی کو برا لگے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں اپنا بتا رہی ہوں. تو پھر اس کے بعد جو یہ کتاب ہوئی اور یہ کتاب، یہ دونوں کتاب میں نے ساتھ میں پڑھی ہوں. یہ ہے قانونی شریعت اور یہ ہے سیرت المصطفیٰ. یہ میرے آقا کے بارے میں ہے، سب بتائی باتیں ہیں اور مطلب ان کی زندگی کیسی گزری، کیا تھا، سب اس میں لکھا. اس سے بھی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں. اور یہ قانونی شریعت مطلب شریعت کے قانون. تو یہ میں نے کتاب پڑھی اور یہ تھوڑی سی پھٹ گئی ہے، دیکھ سکتے ہو آپ. پر یہ ہندی میں، دونوں بھی ہندی میں ہے یہ، کیونکہ مجھے اس وقت ہندی آتی تھی. میں انگلش میڈیم سے پڑھی ہوں، میں اردو میڈیم سے نہیں پڑھی ہوں. تو جو مسلمان ہوتے ہیں جو انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کو اردو بھی آتی، کیونکہ ایسا بولا جاتا ہے کہ آپ مسلم اور آپ کو اردو نہیں آتی، پر جو پڑھائی وہ کرتے ہیں تو ان کو وہی آتی ہے. تو یہ جو کتاب ہے قانونی شریعت اور سیرت مصطفیٰ، یہ اردو کی ہے، مطلب ہندی میں ہے یہ. اور اس کے اندر آپ کو پورے مسئلے بتائے جائیں گے، آپ کا عقیدہ، آپ کا وضو کرنے کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور کھانے پینے کا سب طریقہ، نماز کا طریقہ. سب سے بڑی بات ہے اس کے اندر نماز کا پورا طریقہ ہے، وضو کا پورا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، کس چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کس چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کس چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. اور آپ کا جو حیض ہے، نفاس ہے، یعنی جو ڈیلیوری کے بعد 40 دن تک عورت جو ناپاک ہوتی ہے تو وہ اس کو نفواس کہتے ہیں. اور غسل جو ہے حیض کے بعد جو غسل لینا فرض ہو جاتا ہے. اور اگر آپ مطلب آپ کو 7 دن پورے ہو رہے تو ہی غسل لینا ہے، چھٹے دن پہ آپ کو غسل نہیں لینا ہے. اور زیادہ تر ہوتا ہے کہ چھٹے دن پہ لوگ غسل کر لیتے ہیں، کیونکہ بولتے ہیں کہ ہمارا 7ویں دن پہ تو حیض نہیں آتا ہے. تو پر آپ کو 7ویں دن پہ اس کی عادت مطلب اس کی جو عادت ہوتی ہے، مطلب 3 دن پہ آتا ہے یا 7 دن آتا ہے یا تو پھر 10 دن آتا ہے. 10 دن تک اگر آپ کو حیض آ رہا ہے تو ہی حیض، مطلب آپ کو 10 دن تک مطلب آ رہا ہے تو وہ حیض کہلایا جائے گا. اگر 10 دن کے بعد آئے گا تو آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہو. آپ کو بیمار مطلب ایک طرح کا پرابلم ہے وہ آپ کو کلیئر کرنا ہے. تو اس کے اندر وہی سب ہے.
اور یہ کہا جاتا ہے یہ کتاب کے اوپر کوئی کتاب نہ رکھے، اس وجہ سے میں اس کو ہٹا رہی ہوں یہاں پہ. اور یہاں پہ آپ کو قیامت کے بارے میں، دوزخ، جنت اور سب کے بارے، ایمان کیا ہے، سب کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے یہاں پہ. اور خلفائے راشدین کیا ہے، صحابہ اہل بیت کون ہے، کیا ہے، اور ولایت کا بیان مطلب کیا ہے، شریعت نماز ہے، نماز کے بارے میں ہے یہاں پہ سب. فرائض وضو ہے، نماز کی پہلی شرط یعنی طہارت کا کیا بیان ہے، وضو کا طریقہ، وضو کے مکروہات، یعنی اس میں جو لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ وضو کے کیا کیا مکروہات ہے جو آپ کو نہیں کرنا ہے، مطلب غسل کا طریقہ. تو یہ سب پورے شریعت مطلب آپ کو اس میں نا بہت مطلب ایک دم باریکی سے نہیں لکھا ہے، پر اچھا خاصا بتایا گیا ہے کہ آپ کو کن چیزوں سے وضو ہو سکتا ہے، کن چیزوں سے وضو نہیں ہو سکتا ہے. کنویں کا بیان، کنویں کا بیان بولے تو اس سے وضو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کن چیزوں سے، اور وضو کا بہت بڑا اس میں مطلب باریکی سے بتایا گیا، ایک دم باریکی سے نہیں پر ہاں بتایا گیا ہے. تیمم یعنی اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو، کہیں پہ بھی موجود نہیں ہو آپ، جیسے کہ سمجھ آپ ریگستان میں کھڑے ہو، راجستھان میں جو ہوتی ہے نا ریت وغیرہ، ادھر کھڑے آپ کو، وہاں پہ تو پانی بالکل نہیں ملے گا، تو وہاں پہ نماز کا وقت اگر آپ وہاں پانی تک پہنچتے ہو، نماز آپ کی قضا ہو جاتی ہے، تو آپ کو یہ ہے کہ وہ ریت سے وضو کرنا ہے، تو وہ ہوتا ہے تیمم. اور پھر اگر جیسے آپ کو اگر پانی مل جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اس سے آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے. حیض کے بارے میں، حیض یعنی پیریڈس جو ہر مہینے لڑکیوں کو مطلب لیڈیزوں کو آتا ہے. نفاس یعنی کہ جو ڈیلیوری کے 4 دن بعد مطلب 40 دن جو ہوتے ہیں ڈیلیوری کے، جو حیض آتا ہے وہ ہے. استحاضہ یعنی وہ خون عورت کے آگے مقام سے اور حیض و نفاس کا نہ ہو، وہ استحاضہ. مطلب جیسے میں نے بتایا آپ کو 10 دن کے بعد جو آپ کو حیض آتا ہے یعنی پیریڈز آتا ہے تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے. معذور یعنی مطلب وہ بیماری ہے یہ کہ اگر آپ کا ایک ٹائم پہ بھی وضو ٹک نہیں پاتا، یعنی اگر آپ ظہر پڑھ رہے ہو اور آپ کا وضو نہیں رہ پا رہا ہے، مطلب جیسے کہ کوئی بھی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے گیس وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ اس سے وضو نہیں رک پا رہا ہے، تو آپ کو وہ بیماری کو معذور کہتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک وقت پورا نہ گزرا ہو، یعنی کہ اگر آپ کا ایک وقت بھی وضو کا جو ہے پورا نہیں گزرتا ہو، جیسے کہ آپ ظہر پڑھے ہو اور آپ کو نماز ادا کرنا ہے پر آپ کا وضو نہیں رہ پا رہا ہے، کوئی بھی وجہ سے ٹوٹ جا رہا ہے، جیسے گیس وغیرہ ہوتی ہے اس سے ٹوٹ جا رہا ہے، تو آپ کو معذور کہلاتا ہے. اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو، پر جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے تو آپ کو نیا غسل کر کے ہی نماز ادا کرنے کا ہے. استنجے کا بیان ہے اس میں، استنجے کا طریقہ ہے، ہر طریقہ اس میں وہ بھی طریقہ قربانی کا طریقہ ہے، اور زکوٰۃ کا ہے، اذان کا ہے، اور نکاح کا ہے، سب طریقے کا اس کے اندر بیان ہے. اور جو طلاق ہوتا ہے اس کا ہے، حج عمرہ سب کا بیان ہے اس میں. مطلب پورا اس میں نا آپ کی زندگی، مطلب اگر آپ یہ کتاب بھی اگر آپ اپنی زندگی میں ایک ٹائم پڑھتے ہو یہ قانونی شریعت، تو آپ نے جو بھی باریکی سے غلطی کرتے ہو اپنی لائف میں، وہ غلطی آپ کی مطلب آپ اس میں بہت سدھار لے کے آ جاؤ گے. اور یہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت لمبی، اور اس لیے میں تھوڑا سا میں اس کی اسپیڈ بھی بڑھا دوں گی تاکہ آپ کو جلدی ہی مطلب آپ انٹرسٹ ہو تو دیکھنا، نہیں تو آپ کی مرضی. یہ میں اپنی لائف کا بہت بڑا مطلب اپنی لائف میں جو میری لائف میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، میں آپ کے اس بارے میں شیئر کر رہی ہوں. پھر میں نے یہ جنتی زیور شروع کری تھی، مطلب شروع کرتے ہی میں نے اینڈ ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے پھر جانا مطلب کوئی وجہ سے تھا میرا جو جانا چھوٹ گیا تھا، جانا ہی نہیں ہو پا رہا تھا میرا، تو میں نے یہ جنتی زیور پڑھی تھی. اور یہ جنتی زیور ہے نا ان لوگوں کے لیے بہت خاص کتاب ہے یہ، جن کی شادی ہونے والی ہے. تو یہ اردو میں ہے کیونکہ مجھے آ گئی تھی اردو. تو یہ عورت کی زندگی کے بارے میں ہے، عورت کو سسرال میں کیسا رہنا ہے اس میں لکھا ہے. مطلب یہ کتابیں جو ہے قانونی شریعت، یہ جو کتاب ہے یہ مسئلے کی کتاب ہے، پر یہ جو کتاب ہے یہ تینوں کتاب آپ کو رکھنا لازمی ہے. اور یہ کتابیں رکھنے سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے. یہ کتاب تو جب بھی آپ کی شادی ہو، آپ کا نکاح ہو، تو آپ یہ اپنے دہیج میں لے کے ضرور جائیں. یہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کی تعریفی مطلب تعریف ہی نہیں کر سکتی اتنی اچھی کتاب ہے. اور یہ جو کتابیں آپ کو شادی سے پہلے لینا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے عورت کا طریقہ جیسے سسرال میں بھابھی، ننند اور ساس اور جو بھی ہے سب سے کیسا رشتہ رکھنا ہے، مائکے والوں سے کیسا رشتہ رکھنا ہے، وہ سب یہ ایک کتاب میں لکھا ہے. تو یہ کتاب جو ہے عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں نے سب سے پہلے یہ پڑھی تھی، پھر یہ پڑھی تھی، پھر یہ دونوں ساتھ میں پڑھی ہوں، پھر اس کا نمبر آیا تو پھر یہ پوری نہیں پڑھ پائی. اس کے بعد یہ جو کتابیں جو دکھ رہی ہیں نا آپ کو، یہ سب کتابیں جو ہے اس کو میں سائڈ میں کر دیتی ہوں. یہ جو کتاب ہے میری ساری نعت کی ہے، جو مجھے نعت پڑھنا بہت شوق تھا. دعائیں کی ہے، ختم غوثیہ ہے، اور یہ بہت پرانی مطلب کوئی اردو میں ہے کوئی ہندی میں ہے، اور یہ دعائوں کی کتاب ہے. پھر یہ قصیدہ غوثیہ ہے جو ہر 11ویں شریف کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے یہ کتابیں. تو یہ سب ہے، نعت کی ہے، یہ دعا کی ہے، اور یہ علم کا خزانہ چھوٹی کتاب ہے. یہ سلام کی کتاب ہے، مطلب اس کے اندر صرف سلام لکھا ہو. اور یہ ہے گلدستانی کیا ہے، درود ہے، مطلب اس کے اندر سارے درود شریف لکھے ہوئے ہیں. اور ہدایت بخشش، یہ بہت بڑی کتاب ہے نعت کی، اور نعت کی بہت بڑی کتاب ہے. مطلب یہ جو ہے چھوٹی کتاب ہے پر یہ بہت ہدایت بخشش بہت، اس کے اندر ساری اعلیٰ حضرت کی نعت شریف لکھی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت کی بھی اور ان کے بھائی کی بھی ایسا ہے اس میں. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ کیا چیز ہے، اور یہ اسٹیکر وغیرہ جیسے ہم لوگ میلاد شریف میں جاتے تھے تو یہ تقسیم کیا جاتا تھا، ایز اے گفٹ دیا جاتا تھا سب کو. تو میرے پاس ایسی بہت سے اسٹیکر ہے، جیسے کہ سرکار پاک کا نالین شریف ہے، یہ بھی میں اپنے دروازے پہ لگا دوں گی ابھی، کیونکہ اس کا اسٹیکر نکلا نہیں ہے. یہ رکھا ہوا تھا میری، ابھی میں نے دیکھی کیونکہ میرے پاس ہے، تو ابھی ہمارا گھر جو بنا ہے انشاءاللہ میں اس پہ لگا دوں گی. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے، روحانی علاج ہے. اور یہ جو ہے شرائع تسبیح ہے
تو یہی سب میرے پاس کتاب ہے، اور یہ ہے آدم سے محمد تک. مطلب میرے کو یہ سب کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو میں نے یہ سب کتابیں اپنے پاس جمع کری ہوں. اور اس کا مطلب ایسا ہے کہ میں نے اٹھا کے بھی فی الحال رکھی ہوں. دیکھو یہ میں ایسے ہی اس کو رکھ دوں گی، مطلب ڈیلی یوز کرنے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی. اور یہ سیرت پاک اور قانون شریعت اور جنتی زیور ہر عورت کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ کتاب آپ بول رہے کہ کون سی کتاب ہے، یہ تو ڈائری نظر آ رہی پر یہ ہے نا وہ کتاب ہے، ناز شریف کی کتاب ہے یہ. تو یہ سب ناز شریف ہے اس کے اندر لکھے ہوئے. تو مجھے بہت مطلب ایسے نا تھا کہ بہت ناز شریف لکھنا مجھے، مطلب میں نے خود سے نہیں لکھی ہوئی یہ سب، جو ایسی کتابوں میں ہوتی تھی. پر یہ مطلب ایسی چھوٹی کتاب جو رہتی اس میں ہوتی تھی، تو پھر میں نے مطلب کہ ایسی کتابوں میں ہوتی تھی پر میرے پاس نہیں رہتی تھی، تو وہ کتاب میں لکھ دیتی تھی تاکہ جب بھی محفلیں ہو، میلاد شریف ہوئی تو میں اس میں پڑھ سکوں. تو میں نے بہت سی ایسی نعتیں لکھی. میرے پاس ایک اور ڈائری تھی، وہ نہیں مل رہی ہے. تو ایسے بیچ بیچ میں مطلب یہاں سے میں نے حمد شروع کری، بیچ میں میں نے نعت شروع کری، پھر سرکار غوث پاک کے بارے میں مطلب جو محفل مطلب وہ ہوتی ہے نعت ہوتی ہے، منقبت اس کو بولا جاتا ہے، اس کو نعت نہیں بولی جاتی ہے. تو وہ سب میں نے لکھی ہوں. اور یہاں پہ کچھ نمبرز بھی ہے جو مطلب ہم نے جب جاتے تھے پڑھنے تو میری اور بھی جو فرینڈس تھی ان لوگ کے نمبر ہے. اور یہ جو کتاب آپ کو لگ رہی ہوگی تو یہ میری اسکول کی بک تھی، جو اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ والی بک ہوتی ہے نا، تو وہ یہ بک تھی. تو اس کو تو میں نے ایسا لکھی ہوں کہ مطلب، اور یہ مطلب ایسا لکھو کہ اس میں بڑی بڑی جو باتیں جو باجیاں بتاتی تھی، جو ہم جاتے تھے ہمارے استاد جو نوٹ کرنے بولتے تھے، تو اس کے اندر میں یہ نوٹ کرتی تھی. حالانکہ میں یہ لے کے نہیں جاتی تھی، گھر پہ آ کے لکھتی تھی، پر یہ کتاب تھی وہ میری. اور یہ ہے نالین پاک، یہ سب میرے دروازے پہ لگا تھا. جیسے کلر وغیرہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کو نکالا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایسا میں نے لگا کے رکھتی ہوں. یہ ہے دینیات. مطلب اس کے اندر ہے نا بہت ایسی باتیں جو محفلوں میں ہوتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا ہاں میری لائف میں یہ رہنا چاہیے، یہ سب باتیں رہنا چاہیے، تو وہ میں لکھ دیتی تھی. اور مطلب یہی ہے، سب باریک باریک چیزیں ہیں. میری رائٹنگ دیکھو اس ٹائم میں لکھتی تھی، اور ایسا ہوتا تھا کہ فٹافٹ لکھ لینا ہوتا تھا گھر پہ آ کے، کیونکہ گھر پہ آتی تھی کتاب ایسے یہاں پہ رکھتی تھی اور فوراً یہ سب لکھتی تھی، کیونکہ اس کے بعد یاد نہیں رہتا تھا نا، تو اس وجہ سے فٹافٹ یہ لکھنا پڑتا تھا. تو یہ سب میری وہ پوائنٹس ہیں جو مجھے ایسا لگتا تھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو کتابوں میں نہیں ملتی ہے، جو ایسے باجی لوگ بیانوں میں بتا دیتے ہیں. تو یہ سب کتابیں ہیں وہ، اور مجھے بہت سی ایسی چیزیں یاد ہے اور بہت سی ایسی باتیں یاد ہیں مجھے. تو یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر میں اپنے پوائنٹس لکھتی تھی. تو اور یہ ہے قرآن شریف. یہ قرآن شریف آپ بولے گی کائی کی ہے، آپ قرآن شریف ہے یہ، اس کا مطلب آپ نے ایسا الگ کیوں رکھی. تو یہ قرآن شریف جو ہے نا، اس کو میں اوپن کر لیتی ہوں کیسے، یہاں سے ہے. تو یہ قرآن شریف وہ ہے، ہندی میں ہے، اور یہ ہے ترجمے کے ساتھ. مطلب یہ جو کہ قرآن شریف ہے نا، اس کو میں نکالتی ہوں. تو یہ وہ قرآن شریف ہے. دیکھو کنزُل ایمان، میں قرآن شریف جو پڑھتی ہوں وہ کنزُل ایمان کا پڑھتی ہوں، اس کا ہی ترجمہ پڑھتی ہوں. اور اسی میں اپنے بارے میں بتا رہی ہوں. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، مطلب یہ ترجمہ ہے قرآن شریف کا. جو بھی ترجمہ ہے مطلب اس کا جو میننگ ہے، جیسے کہ یہاں پہ عربی میں لکھا ہوتا ہے. قرآن شریف جو ہے ہمیشہ عربی میں ہی پڑھا جائے. اگر آپ کو نہیں آتی عربی تو عربی میں ہی کوشش کرے پڑھنے کی، کیونکہ ہندی میں اور عربی میں لکھے ہوئے الفاظ میں بہت فرق ہوتا ہے. تو میرا وضو ہے تو ہی میں چھو رہی، نہیں تو میں اس کو چھوتی نہیں تھی. اور یہاں پہ جو بھی کتابیں میں سب وضو میں چھوتی ہوں. قرآن شریف کی کتاب جو ہے وہ وضو میں ایسا ہے کہ نہیں چھونا چاہیے، پر میں باقی کی کتابیں بھی جو ہے وضو کر کے ہی چھوتی ہوں. تو یہاں پہ جو ہے نا میرے کو ترجمے والے قرآن شریف چاہیے تھا. ترجمے والا کنزُل ایمان میرے پاس ہے، پر یہ جو ہے ہندی میں ہے. مجھے اردو میں ہے میرے پاس، اور مجھے ہندی میں چاہیے تھا. تو یہ جو کتابیں ہے، مطلب یہ جو قرآن شریف ہے، یہ قرآن شریف بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ترجمہ بھی ہے. تو میں نے یہ قرآن شریف اور یہ سب جو بھی لیا ہے نا، بمبئی میں ملتا ہی یہ سب کتابیں جو ہے نا بمبئی میں ملتی ہے. اور یہ بھی میں نے بمبئی سے ہی لے کے آئی ہوں. جب میں جاتی تھی نا بمبئی میں 12 ربیع الاول کی ڈیکوریشن کی شاپنگ کرنے جاتی تھی، کیونکہ اس ٹائم بہت اچھے سے مطلب بہت سی چیزیں مل جاتی. ایسا جاؤ گے تو اب وہاں پہ ڈیکوریشن کا اتنا سامان نہیں ملے گا. 12 ربیع الاول میں جاؤ گے تو بہت سارے سامان مل جاتے ہیں. تو اس ٹائم میں نے یہ کتاب لے کے آئی تھی. اور یہ قرآن شریف وہ ہے، اس کے اندر مجھے مطلب ہندی میں جلدی سے، مطلب اس ٹائم مجھے اردو نہیں آتی تھی نا، تب میں نے یہ لی تھی. تو یہ سب جو کتابیں ہیں، اور اس کو نا ہمیشہ جو اردو کتاب ہوتی ہے نا، اردو کتاب ہوتی ہے، اس کو بند کرنے کا طریقہ کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں. تو جیسے کہ آپ نے یہاں سے شروع کریں. دیکھو اللہ کے پورے نام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نام ہیں یہ. تو جیسے آپ نے شروع کریں یہاں سے شروع کریں. تو اگر آپ کو کتاب بند کرنے کی، کیونکہ دنیاوی کتابیں نہیں ہیں، یہ بھی کتابیں، جو بھی کتابیں ہیں آپ اسلامک کے شریعت کی جو بھی پڑھ رہے ہو نا، تو اس کا یہ طریقہ بند کرنے کا. جیسے آپ نے یہاں پہ پڑھ کے آپ کا مکمل ہو گیا، آپ کا بھی ایسا ہے کہ آپ کو اٹھنا ہے. تو یہ ایسا تھوڑا سا پیج، اتنا سا پیج لینا ہے، پھر اتنا پیج لینا ہے، اور پھر پورا ڈائریکٹ بند کر دینے کا ہے. اس کو ڈائریکٹ ایسا نہیں بند کرنا ہے جیسا آپ اور بھی کتابیں بند کرتے ہو. جیسے کہ دیکھو یہ بھی قرآن شریف ہے، تو میں قرآن شریف کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں رکھوں گی. جیسے آپ نے یہ کتاب لی، ایک نارمل بتا رہی ہے، یہ انگلش کی کتاب ہے، آپ نے پڑھے آپ نے ایسا پڑھ لیے، پھر آپ ایسا بند کرتے ہو نا. تو اس کو ایسا اردو کی کتاب یعنی اسلامک کی شریعت کی جو بھی کتاب ہے، آپ کو ایسا بند نہیں کرنا ہے. آپ کو تھوڑا پیج لے کے ایسا، پھر ایسا 3 بار میں بند کرنا ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے اردو کی کتابیں، اور جو بھی عربی کی کتابیں ہیں وہ سب بند کرنے. اب یہ جو ہے میرے پاس رکھے ہوئے کچھ ٹوٹ بھی گیا، یہ کھل رہا، اور ٹوٹ گیا.
تو یہ ہے میرے پاس اور جس سے میں مرید ہوئی نا، وہ میرے حضور تاج الشریعہ ہے، اور حضرت اختر رضا خان بریلوی ہے، جو میرے پیر و مرشد ہے، جو اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں۔ میں ان لوگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ صرف پردہ کرتے ہیں، وہ اس دنیا سے جاتے نہیں، آج بھی دنیا میں وہ ہے اور ہمارے دلوں میں ہے وہ۔ تو ہم ان کو دنیا سے ایسا نہیں بولتے کہ نہیں وہ دنیا سے انتقال کر گئے، تو بول ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ اس دنیا میں آج بھی ہے۔ تو ہمارے پیر و مرشد کا یہ تاج ہے، جو میرے حضور تاج الشریعہ کا یہ تاج ہے، دیکھ سکتے ہو یہ ان کا تاج ہے، یہ حضور تاج الشریعہ سلامت رہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے حضرت علامہ محمد اختر رضا قادری ازہری تاج الشریعہ ان کا لقب ہے، ان کا نام ہے اختر رضا۔ تو ان کا پورا نام ہے حضرت علامہ محمد اختر رضا خان قادری اختر رضا قادری ازہری تاج الشریعہ سلامت ہے، تو ان کا لقب ہے تاج الشریعہ۔ تو وہ اس دنیا سے اب ہو چکے ہیں رخصت، مطلب ظاہری دنیا سے ہو چکے ہیں رخصت۔ اور یہ ہے نالین پاک، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، جو کعبہ شریف کے پاس وہ جو ہے نا گولڈن کلر کا جو رکھا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، تو اس کے اندر یہ جو نالین پاک جو رکھا ہوا ہے، یہ سب جو دیکھتے ہیں نا اندر گولڈن کلر کا، تو یہ دیکھتے اس کے اندر کا قدم مبارک کا یہ جو چھاپا ہے، ایسا بولا جاتا ہے یہ، تو وہ ہے میرے پاس۔ اور یہ جیسے ہم محفلوں میں بیٹھتے تھے نا، تو یہ ہمارے سینے پہ لگایا جاتا تھا، یہ بھی ہمارے سینے پہ لگایا جاتا تھا، یہ سب ہمارے سینے پہ لگایا جاتا تھا۔ اور بھی بہت تھے میرے پاس، ابھی پر اتنے ہی رکھا ہوا ہے، جیسے کہ اس ٹائم میں بہت جاتی آتی تھی نا یہ سب چیز پڑھنے، تو تب میرے پاس رکھا ہوا تھا یہ سب ہے نا، اپنے پاس رکھنا چاہیے، اس کی برکتیں ہوتی ہے، اور اپنے جو پرس ہوتی ہے اس میں رکھنا چاہیے، کبھی آپ کی پرس ہمیشہ حفاظت میں رہیں گی، کبھی چوری وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب میرے پاس کچھ سامان ہیں جو میں رکھی ہوں اپنے پاس، اور کچھ یہ ہے جو میں دروازوں پہ لگا دوں گی۔ تو آج میں نے اپنے بارے میں بتائی ہوں، اپنا وہ حصہ بتائی جو میرے لیے مجھ سے بھی خاص، یہ سب میرے حصے ہے، تو آج میں نے وہ بتائی، تو میں نے بتا دی ہوں۔ میرا نام صوفیہ ہے، میں مسلمان ہوں، میں سنی مسلمان ہوں، اور میں جو میرے مسلک ہے وہ حنفی مسلک ہے، یعنی جو سب کا نام 4 مسلک ہے، چاروں کے مسلک الگ الگ ہے۔ تو میرا جو مسلک ہے وہ حنفی ہے، اور امام حنفی ہے، ہمارا جو گھر والے ہم سب حنفی ہے، اور چاروں بھی حق پہ، میں کسی کو بھی غلط نہیں بولی، چاروں بھی حق پر ہے، اور کسی کو غلط بولنے کی میری کیا اوقات ہے، میں کیا بولوں کسی کو غلط، پر وہ سب چاروں بھی جو ہے سب حق پر ہے، اور میں جو ہے حنفی، مطلب جو مسلک ہے میرا وہ حنفی ہے۔ تو یہ سب میں کتابیں جو پڑھتی ہوں سب حنفی مسلک سے پڑھتی ہوں، کیونکہ سب کا مسلک الگ ہوتا ہے نا۔ آپ یہ میں جو کچھ بھی مسئلہ بتاؤں گی تو آپ یہ نہ بولے کہ میں آپ یہ غلط بتا رہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، تو میں اپنے حنفی طریقے سے بتاتی ہوں، اگر آپ کا مسلک الگ ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میری جو سچائی ہے، میں کیا ہوں کیسی ہوں، تو میں نے سوچی تھی اپنی لائف میں کہ میں اگر یوٹیوب پہ شیئر کروں گی کچھ اسی طریقے سے شیئر کروں گی، میں ولاگ وغیرہ میں شیئر نہیں کروں گی، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے میرے لیے۔ تو چلیے ابھی میں سب کو رکھتی ہوں، اور کیسی لگی میری ویڈیو ضرور سے بتانا، اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، بائے۔